آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے انکار کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اپنے چچا کی لڑکی حضرت ام ہانی سے ایک لگاؤ تھا، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے پسند کرتی تھیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے صاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے 7 لڑکے تھے، اور ساتھ میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نگرانی میں پالا تھا۔ اس لیے اب گھر میں افراد تو بہت تھے لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنے چچا کی ایسی پریشانیاں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ میرے بڑے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ تنگیوں کا سامنا کرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کچھ مدد کریں اور ان کے لڑکوں میں سے کسی ایک یا 2 کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور کہنے لگے کہ ہاں بھتیجے، مجھے بھی بہت دنوں سے اس بات کی خواہش تھی، اس لیے چلو ابھی چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، ہم آپ کی پریشانی اور تنگ حالی کو دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے لڑکوں میں سے کسی کو بھی ہماری کفالت میں دے دیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرے چھوٹے بیٹے عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہو اسے لے سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وقت گزرتا گیا، اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گزرا تھا اور شادی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ساتھ رہے، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی لڑکیوں میں بڑی لڑکی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور خود حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام فاختہ تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جعفر طیار جیسے بڑے صحابہ کرام کی سگی بہن تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے لیے نکاح کا رشتہ ان کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، لیکن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں ام ہانی کے رشتے کی بات قریش کے ایک خاندان سے کر چکا ہوں، اس لیے اب میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام بہت دیر سے قبول کیا، لیکن اس کی بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی اس کا نام حبیرہ تھا، وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی۔ لیکن
کچھ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ تو اسلام کے شروع زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن شوہر کی سختی کی وجہ سے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا، اور آخر جب فتح مکہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل ہوئے، تو اب کسی کافر کی بھی ہمت نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بھی بات کرے، تو اس لیے اس موقع پر بہت سے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہی میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر حبیرہ بھی تھا۔ فتح مکہ کے بعد کسی مشرک و کافر سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا، اس لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گزارنے لگیں۔ کافر شوہر سے چھٹکارے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام کا کھلے طور پر اعلان کر دیا۔ فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غسل فرما کر 8 رکعات چاشت کی نماز پڑھی۔ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج پر بلایا گیا تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گود میں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبے زمانے تک تربیت و دیکھ بھال کی، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے دل و جان سے محبت کیا کرتی تھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جب بیوہ ہو گئیں تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بڑی بہن ام ہانی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، لیکن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے اور میں ایک بچوں والی عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے یتیم بچوں کو پھر میری طرف سے وہ حق نہیں مل پائے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد میں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں لگ گئی تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ٹھیک سے ادا نہیں ہو پائے گا جو کہ میرے لیے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ قریش کی عورتیں بہت بہادر اور سمجھدار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ قریش کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر ایک بیوہ عورت ہی کی طرح زندگی گزارتی رہیں۔ حضرت ام ہانی کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً قریب ہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ام ہانی کافی دنوں تک زندہ رہیں اور ان سے تقریباً 45 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کی تعریف بڑے ہی انوکھے انداز میں کیا کرتی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔